حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کی فرمائش ہوئی تھی، 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر، مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر، مدینے میں۔ اور مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینہ جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا مولانا و جانا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کے کچھ آیات کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آیت مبارکہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقائد ہمارے تین ہیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا ہے عقیدہ رسالت، اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت۔ یہ تین ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، عقیدہ رسالت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ میں نے چاہا کہ آج میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ باتیں کسی کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور وہ انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور عقیدہ آخرت کی فکر کرنے کی کوشش کی، آخرت کے حوالے سے بالکل مستحکم رہنے کی سعی کی، تو انشاءاللہ الرحمن نہ صرف اس کی نجات ہے بلکہ اس کے ذریعے سے میری بھی نجات ہے۔ حضرات محترم، قیامت کے حوالے سے ہم لوگ بہت بار سنتے رہتے ہیں، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ جائے کہ بہت سے لوگ آج کے زمانے میں، کیونکہ یہ دور پرفتن ہے، اس دور میں قیامت کے حوالے سے بہت سے لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ زندگی جو ہے بس یہی ہے، اس میں جو چاہو کر لو، موج مستی جو کچھ کرنا ہے، زندگی یہیں پہ جی لو، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم لوگ یہاں پر رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ کی جب تک مرضی ہے دنیا میں ہے، اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، دنیا سے گئے، ایک الگ دنیا آباد ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ قبر والی زندگی برزخی زندگی ہے۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں رہیں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں قبر سے اٹھائے گا، نکالے گا باہر، اور پھر ایک الگ سا عالم ہوگا جسے قیامت کا نام دیا گیا ہے نا، جسے قیامت کا نام دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کو پسینے کی لگام لگائی جائیں گی، کوئی پسینے میں پورا کا پورا ڈوبا ہوگا، اور پسینہ بھی ہمارا اور آپ جو پسینہ نکلتا ہے نا، ایسا پسینہ نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ وہ پسینہ ایسا کہ ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اس پسینے کی وجہ سے پہاڑ بھی پگھل جائے۔ ایک قطرہ پسینے کا اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو اس ایک قطرے کی وجہ سے احد پہاڑ بھی پگھل جائے۔ اور ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے کہ اس پسینے کی بدبو کا یہ عالم کہ اب اگر دنیا میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو انسان اس کی بدبو کی وجہ سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹنے لگ جائیں۔ اب آپ سوچیں کہ قیامت کا جو منظر ہے وہ کتنا دردناک منظر ہوگا، وہاں کا جو حال ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، جو کچھ آج کل خاص کر کے ہمارے نوجوان لوگ، اور نوجوان ہی کیا، آج کل سبھی لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا، اس کی اکڑ، اس کی گھمنڈ، اس کے اندر انانیت اتنی آ گئی کہ اب وہ سب کچھ کرے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔
کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ یہ جملہ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں اپنے باپ کے پیسے میں کر رہا ہوں، تمہارے باپ کے پیسے سے نہیں کر رہا ہوں۔ یہ اس کے پیسے کی گرمی جو آج وہ بتا رہا ہے، قیامت کے میدان میں اتنا برا حال ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ ابن رجب حنبلی نے کہا کہ ایک قطرہ اگر پسینے کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے انسان تو انسان، جانوروں کے دماغ بھی پھٹنے لگ جائیں۔ اور وہاں ایک قطرے کا سوال نہیں ہے، وہاں حال کیا ہے؟ کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک اور کوئی گلے تک کسی کو پسینے کی لگام لگائی جائیں گی اور کوئی پسینے میں سارا کا سارا ڈوبا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے یہاں جب گرمی کے موسم جو آنے والے ہیں، تھوڑا سا پسینہ نکل جائے تو بدبو ایسی ہوتی ہے، جو قریب والا ہے وہ کہتا جاؤ نہا کے آؤ، کپڑے چینج کر کے آؤ۔ ایک عام آدمی بھی سوچتا ہے یار کہ ہم کسی کے ساتھ ہیں تو ہماری بدبو اس تک نہ پہنچے، تو وہ اس بدبو کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کبھی پاؤڈر کا استعمال اور دوسری چیزوں کا، عطر کا، آج کل پرفیوم بن جانے کیا کیا مارکیٹ میں آ چکے ہیں، استعمال کر رہا ہے کہ میں اپنی پسینے کی بدبو کو چھپاؤں۔ یہ عام پسینے کا عالم ہے، مگر اس پسینے کا عالم یہ ہوگا کہ ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی اس ایک قطرے کی وجہ سے پگھل جائے۔ اتنا خطرناک پسینہ ایک قطرے کا عالم ہوگا، مگر ایسے پسینے میں کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی سرے سے ڈوبا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے حوالے سے فرمایا گیا، اللہ اکبر، لوگ زمین سے باہر نکلیں گے، لوگوں کو زمین سے باہر نکالا جائے گا۔ حال یہ کہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ باہر بھی کیسے نکلیں گے؟ برہنہ نکالا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برہنہ قبروں سے لوگ نکلیں گے تو شرم محسوس نہیں ہوگی؟ شرم آئے گی۔ آقا فرماتے ہیں وہ دن اتنا زبردست ہوگا، اتنا کڑک ہوگا، اتنی سختی ہوگی کہ لوگوں کے حواس باختہ ہو جائیں گے، لوگوں کو اپنی فکر ہوگی، جان کے لالے پڑے ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی مہلت و طاقت نہ ہوگی۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال پر اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے، سوچیں گے ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا، ان چیزوں کا آج حساب دینا ہے۔ کسی کو کسی کی طرف نظر کرنے کی بھی فرصت و وقت نہ ملے گی۔ ایسا عالم ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ سورج جو ہے، یہ سورج آج الٹا ہے، پیٹھ ہماری طرف ہے، اس دن سورج کا منہ ہماری طرف ہوگا۔ آج سورج ہم سے کوسوں دور ہے، سورج قریب کر دیا جائے گا۔ یہ زمین کے اندر جاذبیت کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، یہ زمین گرمی کو جذب کر جاتی ہے، اس دن اس قوت کو اللہ زمین سے چھین لے گا، یعنی زمین تانبے کی کر دی جائے گی۔ عالم یہ سورج سیدھا ہے، عالم یہ سورج قریب ہے، عالم یہ زمین کے اندر کی جاذبیت کی قوت و صلاحیت کو چھین لی جائے گی، زمین تانبے کی کر دی جائے گی۔ بغیر چپل کے ہم گرمیوں کے دنوں میں روڈوں پر چل نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر چلیں تو پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، سورج سیدھا ہوگا، ہمارے قریب، ہمارے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم اب آپ مجھے بتائیں کہ آدمی کس قدر وحشت و شدت میں آدمی مبتلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زمین کے اوپر چلنا دشوار ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں جو ہوگا قیامت میں دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جس طریقے سے موت کے حوالے سے کسی کا انکار نہیں ہے، موت کے تعلق سے کسی بھی فرقے کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی انسان کا
جو ہے انکار نہیں ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہاں موت آنی ہے۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی کوئی انکار نہ کر سکے گا، ہر ایک اسے دیکھے گا، اپنی نگاہوں سے اپنی نظروں سے دیکھے گا اور اس وقت انکار نہیں کر پائے گا۔ آج لوگ بھلے ہی انکار کر لیں مگر اس وقت انکار نہ کر پائے گا۔ اور میں بات کی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ ابھی کے عالم میں بھی دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے ترکی میں زلزلہ آیا، آپ نے دیکھا جنہوں نے اپنی جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں قائم کی تھی، جن کا حال یہ تھا ایک ایک دن میں 4 سے 5 لاکھ روپے کرائے کے آتے تھے، وہ بے گھر ہو کر کے روٹی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، ویڈیوز دیکھے ہوں گے جن کے بنگلے بنے ہوئے تھے، جنہیں اپنے پیسوں پر، اپنے مال و متاع پر یہ گھمنڈ تھا کہ میری زندگی آسانی سے گزرے گی، میری بچوں کی زندگی آسانی سے گزرے گی، اس کا حال یہ ہو گیا تھا۔ ایک آنے واحد میں اللہ نے صرف ایک ٹریل بتایا، اللہ نے ایک جھلک دکھایا، ایک نمونہ بتایا، اس ایک جھلک کی وجہ سے اس کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ غریبوں کی صف میں کھڑا ہو کر کے کسی مدد کرنے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے روٹی مانگ رہا تھا، اس لیے کہ آج کھانا دینے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ آج روٹی فراہم کرنے والا کوئی نہیں، میری ساری دولتیں رائے گاہ چلی گئی، بیکار چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں جن محلوں پر آپ کو گھمنڈ ہے، جن بلڈنگوں پر آپ کو جو ہے یہ ملکہ حاصل ہے کہ ان بلڈنگوں کے ذریعے سے ہم زندگی گزار لیں گے، جن پراپرٹی کے ذریعے سے، جن مال و متاع کے ذریعے سے آپ کو یہ ملکہ حاصل ہے، یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے زندگی گزار لیں گے۔ آپ سے پہلے اور آپ کے ساتھ بھی، آپ کے دور میں بھی ترکی والوں کو دیکھ لیں، آپ شام والوں کو دیکھ لیں، آپ ان کے پاس بھی ایسی بلڈنگیں تھی مگر ان کی بلڈنگیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ ان پہاڑوں کے تعلق سے، ان بڑے بڑے ہلز کے تعلق سے، ان بڑے بڑے ماؤنٹن کے تعلق سے یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ قرآن کہتا ہے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا، یہ ہوا کی طرح، ہوا ایک عربی لفظ ہے، ہوا کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمرے میں اندھیرا ہو اور ایک سوراخ ہو، آپ جانتے ہیں اس روزن سے، اس سوراخ سے ہلکی سی روشنی آتی ہے تو اس روشنی میں باریک باریک ذرات ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، ہم اسے پکڑنا چاہیں اسے پکڑ نہیں سکتے، ہم مٹھی میں لینا چاہیں اسے لے نہیں سکتے۔ عربی میں ان ذرات کو ہوا کہتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ پہاڑ اسی ہوا کی طرح، اسی ذرے کی طرح جو روزن سے نکلتے ہیں اڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ کن بلڈنگوں میں آپ کو گھمنڈ ہے، کن پیسوں پر آپ کو ناز ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن جو ہے اس ہوا کی طرح، ان باریک ذرات کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب بڑے بڑے پہاڑوں کا یہ حال ہے، ہما شما کو چھوڑ دیں آپ، اللہ اکبر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم قیامت کے حوالے سے بالکل بے فکری اور لا علمی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ سمجھائیں تو کہتے ہیں زندگی باقی ہے، بوڑھوں کو سمجھائیں تو کہتے ہیں وقت ختم ہونے والا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ تمہارا دل کے اندر یہ چیزیں لانا تمہیں زیبا نہیں دیتا، اس لیے کہ قیامت آنی ہے۔ اور کیسی آئے گی؟ قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قرآن کہتا ہے
زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ قرآن کہتا ہے زمین تھر تھر کانپنے لگے گی اور اپنے اندر سے تمام چیزوں کو نکال کر باہر کی طرف پھینک دیں گی۔ قرآن نے یہ بھی کہا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یہ زمین سب کچھ باہر کیوں نکال کر پھینک دے رہی ہے، یہ زمین کیوں کانپ رہی ہے، زمین کے تھر تھرانے کی وجہ کیا ہے۔ انسان اچنبے میں ہوگا، انسان سوال کرے گا۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین اپنے اندر سے تمام چیزوں کو نکالیں گی اور زمین خبر دیں گی اے اللہ یہ تیرا فلاں بندہ چھپ کر کے یہاں گناہ کیا تھا، یہ تیرا فلاں بندہ یہاں پر تنہائی میں گناہ کیا تھا، بند کمرے میں یہ گناہ کیا تھا۔ یعنی زمین سلطانی گواہ بن جائے گی۔ آج لوگوں کے ڈر سے چھپ چھپ کر جو تم تنہائی میں گناہ کرتے ہو، کبھی بند کمرے میں اپنے موبائلوں کے ذریعے سے جو تم گناہ کرتے ہو، آج تم چھپا سکتے ہو، دنیا والوں کی نظروں سے چھپا سکتے ہو، لیکن جس زمین پر بیٹھ کر، جس زمین پر کھڑے ہو کر کے تم گناہ کر رہے ہو، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبر دے گی مولا میرے اوپر بیٹھ کر کے تیرا یہ بندہ تنہائی میں گناہ کیا تھا، میرے اوپر کھڑے ہو کر کے لیٹ کر کے تیرا یہ بندہ گناہ کیا تھا، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہ ہوگی، زمین تمہارے خلاف گواہی دیتی نظر آئے گی۔ کس سوچ میں ڈوبے ہو نوجوان، کس خیال میں منہمک ہو، کیا سوچ رہے ہو مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میری خبر لینے والا کوئی نہیں ہے، مجھے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج تم دنیا والوں کو کہہ سکتے ہو میرے باپ کا پیسہ ہے، میں جو چاہوں کروں، چاہے تو طبلہ بجاؤں، چاہے تو ہارمونیم بجاؤں، چاہے تو ڈھول بجاؤں، چاہے تو تاشے بجاؤں، چاہے تو ناچوں۔ آج پیسے کے بلبوتے پر یہ کام تو کر سکتے ہو، لیکن قیامت میں جب زمین اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح، ریزوں کی طرح ہوا ہو جائے گی، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب پسینے کی لگام تمہیں لگائی جائے گی۔ آج تم بے لگام بن کر گھوم رہے ہو، آج تم بے لگام ہو چکے ہو، مجھے ٹوکنے والا کوئی نہیں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ آج تمہاری عیاشیاں، آج تمہاری بدکاریاں، آج تمہاری مکاریاں، آج تمہارا گھمنڈ، جس گھمنڈ کے عیاشی بدکاری مکاری کے بنا پر آج تم اسلام کو پسے پشت ڈال رہے ہو، اسلام کو سرے بازار، اسلام کی توہین کرنے پر تلے ہو، کل قیامت کے دن، کل قیامت کے میدان میں تمہارا حال اتنا سخت ہوگا، اتنا برا ہوگا کہ تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دیتی نظر آئے گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیتے نظر آئے گی۔ آج اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، آج اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، تو پھر دیکھنا حال اتنا سخت ہوگا، اللہ کی پناہ اس دن کوئی تمہارا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی تمہیں پوچھنے والا، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ ہاں اگر تم نے آج ہی اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لگایا، تو انشاءاللہ الرحمن زندگی اور آخرت دونوں ہی بہتر ہو سکتی ہے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور اللہ کے عرش کے سائے میں حدیث پاک میں ایک جگہ 7 آدمی کا اور ایک حدیث میں 3 آدمی کا ذکر کیا گیا کہ یہ 7 آدمی، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ 7 لوگ جس دن سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، آقا فرماتے ہیں اس دن یہ 7 لوگ عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں
حوض کوثر سے جام کوثر پلایا جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جب انہیں جام کوثر پلایا جائے گا تو 50,000 سال کا وہ جو دن ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر پینے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا جو نمبر 1 پر جس شخص کا ذکر میرے مصطفیٰ نے کیا، وہ فرمایا کہ عادل حکمراں، حکومت کرنے والا، جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، برابری کرنے والا ہو۔ آج کل کے طرح نہیں، کسی کو سی ایم بنا دو، کسی کو پی ایم بنا دو، کسی کو ایم ایل اے بنا دو، گاؤں کا چودھری بنا دو، مکھیا بنا دو، ممبر بنا دو، ٹرسٹی بنا دو، اپنی چلائے گا۔ ہاں، ہم جو کہیں وہ صحیح ہے، ہاں ہماری سنو، اس لیے کہ ہمیں عہدہ مل چکا ہے نا۔ عہدہ ملنے کے بعد اگر وہ ظلم کرے، آقا فرماتے 6 يدخلون النار بغیر حساب، 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، حاکم جو دوسروں پر ظلم کرے۔ حاکم اگر ظلم کر رہا ہے تو بغیر حساب کے جہنم میں، اور حاکم اگر عدل کر رہا ہے تو سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، مگر وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں، مل جائے اسے عہدہ تو لگے امام صاحب کے پیچھے، یہ کرو وہ کرو، فلاں کرو ڈما کرو، مولوی صاحب یہ کرو وہ کرو، فلاں کرو۔ خود کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں کہ آدمی پاک ہے کہ ناپاک ہے، مگر دوسروں پر انگلی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کو غسل کے فرائض بھی نہیں معلوم ہے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں اور کتنے پانی کیسے ڈالنا چاہیے اور کہاں تک پورا بھگانا چاہیے، یہ طریقہ معلوم نہیں ہے۔ مگر حکومت، یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اور اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہاں، ہمارے علماء کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچی ہے۔ اگر عادل ہیں آپ، اگر آپ حاکم ہیں تو عدل کیجیے، انصاف کیجیے، کسی پر بیجا ظلم نہ کیجیے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا گیا ہے، ان کے عدل و انصاف کا یہ عالم کہ خود وقت کے خلیفہ ہیں مگر گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ جس زینے پر چڑھ کر اوپر جا رہے ہیں، زینے کا ایک تختہ ٹوٹا ہوا ہے، جب وہاں پاؤں رکھتے ہیں تو کانپنے لگتا ہے بدن۔ غلام نے کہا حضور ٹھیک کر لیں، اسے ٹھیک کر لیں۔ آپ فرماتے نہیں، اس زینے پر جب میں قدم رکھتا ہوں تو مجھے پلسرات کی یاد آتی ہے۔ وہ حاکم ہے، وہ عدل کرنے والے ہیں۔ آج کے لوگ نہیں، جسے عہدہ مل جائے تو کچھ بھی کرے، ناچ گانا عیاشی ڈھول ڈی جے تاشے گاجے باجے اس کی لپیٹ میں لے، یہ لوگ نہیں ہے، یہ سراسر ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ پیسے کی گھمنڈ، اکڑ، چربی پگھل جائے گی بابو۔ ہاں، شاعر نے کہا حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، اور سود کھا کھا کے موٹے ہو گئے غافلوں، حشر میں ساری چربی پگھل جائے گی۔ چربی پگھل جائے گی بابو۔ یہ دین ہے، دین۔ یہاں باپ بیٹا رشتہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں مصطفیٰ کا قانون دیکھا جاتا ہے، یہاں شریعت دیکھی جاتی ہے، رشتہ داری نہیں چلتی یہاں پہ۔ شریعت کے کہے پر عمل کرو تو تم کو سینے سے لگائیں گے، اور شریعت سے دور بھاگو تو قدموں کے پاؤں میں ٹھوکر میں اڑا ڈالیں گے۔ یہ شریعت ہے، اور یہ طریقہ ہم نے نہیں، یہ طریقہ صحابہ نے ہمیں دیا ہے، یہ طریقہ عمر فاروق اعظم نے دیا ہے، ہمارے اسلاف نے دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ جو اس پر عمل کرے وہ ہمارا ہے۔ ابھی تو قیامت کے بعد میں سورہ زلزال کی تفسیر تو باقی ہے، وقت ہو چکا،
انشاءاللہ پھر کبھی اگلے جمعہ کو ہوا تو انشاءاللہ اس تعلق گفتگو کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا۔ ابھی 7 آدمی کا تذکرہ ہوا تھا، میں نے ایک ہی کا بتایا، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے اس کے تعلق سے، لیکن اتنی بات ضرور، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، معزز حضرات، میرے باپ کی عمر کے، میرے بھائیوں کی عمر کے، میرے ساتھی لوگ، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ اگر آپ نے یہ جان لیا ہے کہ میں 10 سال تک نہیں مروں گا تو گناہ کرو، اگر آپ کے پاس کی سرٹیفکیٹ ہے تو کرو گناہ، اس لیے کہ توبہ ابھی قبول ہے، 1 سال تک، 1 مہینے تک، 1 دن تک، 1 گھنٹے تک، 1 سال تک، ابھی تک، لیکن جیسے ہی سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلا، اب توبہ کر کے مر جاؤ، توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، تو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرو۔ اور یہ تمہیں پتہ نہیں کہ سورج کب نکلے گا، اس لیے کہ قیامت کی نشانیاں آقا نے بتائی ہیں، لیکن قیامت کب آئیں گی یہ آقا نے بتایا، اس کو مخفی رکھا گیا، چھپا دیا گیا ہے، نشانیاں ہیں لیکن وقت نہیں، دن بتا دیا گیا، جمعہ کا دن ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا، یہ بتایا گیا، لیکن کون سال یہ نہیں بتایا گیا، اس لیے اب وقت ہے، ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے، ابھی توبہ کرو، اور یہ سوچو کہ رمضان آ رہا ہے، ابھی توبہ کریں گے، رمضان اچھے سے گزاریں گے، اللہ رحیم ہے، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر یہ چیزیں دل میں آئی تو آج ہی سے گناہ کرنا بند کرو، آج ہی سے اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر لگاؤ، جو زندگیاں گزر گئی، اب جو آنے والی ساعتیں ہیں یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے کرم سے ہے، ان ساعتوں کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔